سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوزینہ نے سہارا دے کر تیز چلانے کی کوشش کی اور اسے بتاتی گئی کہ اسے کیسے کیسے حکم اور دھمکیاں ملی ہیں۔ اس نے حدید کی غلط فہمی رفع کر دی۔ آگے شہر کی گلیاں آ گئیں اور پھر ڈاکٹر کا گھر آ گیا۔ 3-4 بار دستک دینے سے ڈاکٹر باہر آیا اور انہیں فوراً اندر لے گیا۔ اس نے حدید کے زخم کھول کر دیکھے تو کہا کہ کم از کم 20 روز مرہم پٹی ہوگی۔ یہ سن کر لوزینہ کے سامنے ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ آ گیا۔ وہ یہ تھا کہ اتنے دن وہ حدید کو چھپائے گی کہاں؟ اسے بیگار کیمپ میں واپس تو نہیں لے جانا تھا۔ اس کی عقل جواب دے گئی۔ ڈاکٹر مرہم پٹی کر چکا تو اس نے کہا کہ اسے نہایت اچھی اور مقوی غذا کی ضرورت ہے۔ لوزینہ اسے پرے لے گئی اور کہا، یہ جہاں رہتا ہے وہاں اسے اچھی غذا نہیں مل سکتی۔ میں گھر میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ آپ اسے یہیں رکھیں اور جو چیز اس کے لیے فائدہ مند ہو وہ کھلائیں۔ مجھ سے آپ جتنی قیمت اور اجرت مانگیں گے دوں گی۔ ڈاکٹر نے جو اجرت بتائی وہ بہت زیادہ تھی۔ لوزینہ نے کم کرنے کو کہا تو ڈاکٹر نے کہا، تم مجھ سے بہت ہی خطرناک کام کرا رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ شخص مسلمانوں کے کیمپ سے لایا گیا ہے اور یہ مصری فوج کا سپاہی ہے۔ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے منہ مانگی اجرت دوگی تو تمہارا یہ راز میرے گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ مجھے منظور ہے، لوزینہ نے کہا۔ اور یہ بھی سن لو ڈاکٹر، اگر یہ راز فاش ہو گیا تو آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ ڈاکٹر نے حدید کو ایک کمرے میں لٹا دیا اور اسے بتایا کہ وہ ٹھیک ہونے تک یہیں رہے گا۔ اس نے اندر سے اسے دودھ اور پھل لا دیے اور لوزینہ کو ایک اور کمرے میں لے گیا۔ دوسرے دن لوزینہ اور اس کی سہیلی نے کیمپ کی جاسوسی کی۔ ڈسپنسری میں گئی، مریض قیدی وہاں لے جائے گئے۔ دونوں لڑکیوں نے پہرے دار کے ساتھ گپ شپ لگائی اور اپنے خصوصی ڈھنگ سے باتیں کر کے معلوم کر لیا کہ حدید کی گمشدگی سے کیمپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہاں کوئی ہلچل نہیں۔ دن گزرتے گئے۔ ڈاکٹر کو چونکہ منہ مانگی قیمت اور اجرت مل رہی تھی، اس لیے اس نے حدید کو چھپائے بھی رکھا اور اس کا علاج پوری توجہ سے کرتا رہا۔ اسے مقوی غذا بھی دیتا رہا۔ لوزینہ شام کے بعد وہاں جاتی، کچھ دیر حدید کے ساتھ بیٹھتی اور بہت دیر ڈاکٹر کے کمرے میں گزارتی۔ اس روزمرہ کے معمول میں 20 روز گزر گئے اور حدید کے زخم مل گئے۔ اس کی صحت بھی بحال ہو گئی۔ لوزینہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ کل رات کسی بھی وقت حدید کو لے جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنی سہیلی کو استعمال کیا۔ چھوٹے عہدے کا ایک افسر اس کی سہیلی کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ سہیلی نے اس افسر کو جھانسا دیا اور لوزینہ نے اس کے ٹرنک سے اس کی وردی نکال لی جو اس نے حدید کو پہنا دی۔ گھوڑے کا انتظام مشکل نہ تھا، وہ بھی ہو گیا۔ یہ اہتمام اس لیے کیا جا رہا تھا کہ شہر کے ارد گرد مٹی کی بہت اونچی دیوار تھی۔ اس کے 4 دروازے تھے جو رات کو بند رہتے تھے۔ ان دنوں دن کے وقت یہ دروازے کھلے رکھے جاتے تھے کیونکہ سلطان ایوبی کے آنے والے حملے کے لیے فوجوں اور ان کے سامان کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے قلعے کے بڑے دروازے کی طرف ایک صلیبی افسر گھوڑے پر جا رہا تھا۔ اس کی کمر سے لٹکتی ہوئی تلوار مسلمانوں کی طرح ٹیڑھی نہیں سیدھی تھی۔ اس کا دستہ صلیب کی شکل کا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے صلیبی تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا جس سے اونٹوں کا ایک کارواں رسد سے لدا ہوا باہر جا رہا تھا۔ ظاہر یہی ہوتا تھا جیسے یہ گھوڑ سوار افسر اس کارواں کے ساتھ جا رہا ہو۔ وہ دروازے کے پاس پہنچا تو صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن گھوڑے پر سوار دروازے میں داخل ہوا۔ وہ کہیں باہر سے آ رہا تھا۔ اس نے اس افسر کو دیکھا اور مسکرایا، مگر اس افسر نے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے نہ دیا۔ ہرمن چند قدم اندر کو آیا تو اس نے گھوڑا روک لیا۔ اسے 200-300 قدم دور لوزینہ کھڑی نظر آئی، جس نے ہرمن کو دیکھا تو وہاں سے تیزی سے اپنے ٹھکانے کی طرف چلی گئی۔ علی بن سفیان کی طرح ہرمن بھی ماہر جاسوس اور سراغ رساں تھا۔
اس نے فوراً گھوڑا دروازے کی طرف گھمایا اور ایڑ لگا دی۔ وہ اپنا ایک ایسا شک رفع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گھوڑا دوڑ پڑا۔ باہر جا کر ہرمن نے دیکھا کہ جو افسر اس کے پاس سے گزرا تھا وہ اتنی دور نکل گیا تھا کہ اس کے تعاقب میں جانا بیکار تھا۔ اس گھوڑ سوار نے دروازے سے نکلتے ہی گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ گھوڑا بہت تیز رفتار تھا۔ ہرمن اسے دیکھتا رہا اور وہ صحرا کی وسعت میں گم ہو گیا۔ لوزینہ نے حدید کو آزاد کرا کے صلہ دے دیا تھا۔ ہرمن نے گھوڑا موڑا اور تیزی سے اندر گیا۔ وہ سب سے پہلے مسلمانوں کے کیمپ میں گیا اور وہاں کے انچارج سے حدید کی نشانیاں بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ پتہ نہ چلا۔ جس خیمے میں حدید کو رکھا گیا تھا وہاں کے رہنے والوں نے بتایا کہ ایک صبح وہ یہاں سے غائب تھا۔ وہ سمجھے کہ اسے ادھر ادھر کر دیا گیا ہے۔ ہرمن کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ حدید ہی تھا جسے اس نے صلیبی فوج کی وردی میں دروازے سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ مزید تفتیش سے پہلے لوزینہ کے کمرے میں گیا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے رو رہی تھی۔ کیا اسے تم نے بھگایا ہے؟ ہرمن نے گرج کر کہا۔ لوزینہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ہرمن نے کہا، جھوٹ بولو گی تو میں تفتیش کر کے ثابت کر دوں گا کہ اسے تم نے فراری میں مدد دی ہے۔ نہ آپ کو تفتیش کی ضرورت ہے نہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت۔ لوزینہ نے کہا، میری زندگی ایک شاہانہ جھوٹ اور میرا وجود ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ اپنی روح کی نجات کے لیے میں سچ بول کر مر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں غنودگی تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھی تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں۔ اس کے قریب ایک گلاس پڑا تھا جس میں چند قطرے پانی تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر ہرمن کی طرف بڑھا کر کہا، میں نے اپنے آپ کو سزائے موت دے دی ہے۔ اس گلاس میں پانی کے چند قطرے گواہی دیں گے کہ میں نے اپنے ناپاک جسم کو سزائے موت اس لیے نہیں دی کہ اپنی قوم سے غداری کی اور دشمن کو قید سے بھگا دیا ہے، بلکہ میرا جرم یہ تھا کہ میں ان مسلمانوں کو دھوکہ دینے گئی تھی جن کے ہاں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں۔ ان میں سے 4 انسانوں نے میری وہ عزت بچانے کے لیے جو میرے پاس تھی ہی نہیں 10 ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ پھر ایک انسان نے مجھے اپنا جسم کٹوا کر ڈاکوؤں سے چھینا۔ مجھے نیکی اور بدی، محبت اور نفرت کا فرق معلوم ہو گیا۔ میں سچ بول کر مر رہی ہوں۔ یہ پرسکون موت ہے۔ وہ گرنے لگی تو ہرمن نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اسے تھام لیا۔ لوزینہ نے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور ہرمن کے بازوؤں سے نکل کر پرے ہو گئی۔ اونگتی ہوئی آواز میں بولی، میرے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ اب تمہارے کام کا نہیں رہا۔ اس زہر نے اس میں سچ داخل کر دیا ہے۔ تمہیں ناپاک جسموں کی ضرورت ہے، اسے میں نے بھگا دیا ہے۔ اسے میں نے 20 روز چھپائے رکھا تھا۔ اسے میں نے فرنانڈیز کی وردی چرا کر پہنائی تھی۔ اسے میں نے گھوڑا دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے زہر پی لیا۔ اگر تم مجھے پکڑ نہ لیتے تو بھی میں زہر پی لیتی۔ وہ پلنگ پر لڑک گئی۔ ہرمن کو اس کی آخری سرگوشی سنائی دی۔ سچ بول کر مرنے میں کتنا سکون ہے۔ اس نے آخری سانس اس طرح لی جیسے سکون سے آہ بھری ہو۔ اسے جب دفن کر چکے تو ایک افسر نے پوچھا، اس کا کوئی خاندان تھا تو انہیں اس کی موت کی اطلاع دے دو۔ اس کا خاندان ہم ہی تھے، ہرمن نے جواب دیا۔ اسے 10-11 سال کی عمر میں کسی قافلے سے اغوا کر کے لائے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو کوچ کیے 3را دن تھا۔ صلیبیوں نے اسے راستے میں روکنے کے لیے فوج بھیجی تھی۔ حملہ چونکہ کرک پر آ رہا تھا، اس لیے صلیبیوں نے شوبک سے زیادہ تر فوج کرک بھیج دی تھی۔ اس کا ایک حصہ شام کی طرف بھی بھیج دیا گیا تھا تاکہ نور الدین زنگی مدد کے لیے آئے تو اسے کرک سے کچھ دور روکا جا سکے، اور اس فوج کا کچھ حصہ سلطان ایوبی کو راستے میں روکنے والی فوج کو دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کوچ کرایا تھا اور تینوں کو دور دور رکھا تھا۔ وہ جب اس مقام پر پہنچ گیا جہاں صلیبیوں سے ٹکر ہونی چاہیے تھی، اس نے تینوں حصوں کے کمانڈروں اور ان کے ماتحت کمانڈروں کو اپنے خیمے میں بلایا۔ ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں مجھے راز فاش کر دینا چاہیے، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم شاید حیران ہو رہے ہوگے
کہ میں تمہیں یہ بتاتا رہا ہوں کہ میں کرک پر حملہ کروں گا، مگر میں تمہیں کسی اور طرف لے آیا ہوں۔ میں کرک پر حملہ نہیں کر رہا ہوں، ہماری منزل شوبک ہے۔ ایک سوال تم سب کو پریشان کر رہا ہے کہ میں نے ان 3 جاسوسوں کو، جن میں ایک عالم تھا اور 2 لڑکیاں، کیوں رہا کر دیا تھا اور انہیں محافظ کیوں دیے تھے؟ اس سوال کا جواب سن لو۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ والے کمرے میں بٹھا کر درمیان کا دروازہ کھلا رکھا اور علی بن سفیان اور 2 نائبین کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ میں فلاں تاریخ کو کرک پر حملہ کر رہا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ جاسوس سن رہے تھے۔ میں نے ان کے کانوں میں یہ بھی ڈالا کہ میں صلیبیوں سے کھلے میدان کی جنگ سے ڈرتا ہوں۔ اس قسم کی باتیں ان کے کانوں میں ڈال کر انہیں رہا کر دیا اور انہیں محافظ دیے تاکہ وہ صحیح و سلامت شوبک پہنچ جائیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ راستے میں ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ ڈاکوؤں نے 3 محافظوں اور ایک لڑکی کو مار ڈالا ہے۔ 4تھا محافظ کل رات شوبک سے واپس آ گیا ہے۔ وہاں ہمارے جو جاسوس ہیں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ عالم جاسوس زندہ شوبک پہنچ گیا تھا، جس نے میرا دھوکہ کامیاب کر دیا ہے۔ صلیبیوں نے اپنی فوج میری مرضی کے مطابق تقسیم کر دی ہے۔ اس وقت تمہاری فوج کا بایاں والا حصہ صلیبیوں کی بہت بڑی فوج کے بائیں پہلو سے 4 میل دور ہے۔ اس نے بائیں حصے کے کمانڈر سے کہا، آج سورج غروب ہونے کے بعد تم اپنے تمام گھڑ سوار دستے سیدھے آگے 2 میل لے جاؤ گے۔ وہاں سے اپنے بائیں کو ہونا، 4 میل سیدھا جانا، پھر بائیں کو جانا، اور 2 میل پر تمہیں دشمن آرام کی حالت میں ملے گا۔ حملہ کرنا تم جانتے ہو، یہ تیز حملہ ہوگا۔ راستے میں جو کچھ آئے اسے کچلتے ہوئے نکل آؤ اور اپنی اسی جگہ پر آ جاؤ جہاں سے چلے تھے۔ دوسرا حصہ شام کے بعد سیدھا آگے بڑھے گا اور 8-9 میل جا کر بائیں کو ہو جائے گا۔ تمہیں دشمن کی رسد اور قافلے ملیں گے۔ اس کے علاوہ تم دشمن کے عقب میں ہوگے اور دن کے وقت دشمن بائیں والے حصے کے تعاقب میں آئے گا، لیکن تم سامنے کی ٹکر نہیں لوگے۔ دن کو بہت پیچھے آ جاؤ گے، رات کو پھر حملہ کرو گے اور رکو گے نہیں۔ صلیبی آگے بڑھیں گے تو درمیان والا حصہ عقب سے حملہ کرے گا اور دشمن کے سنبھلنے تک بکھر جائے گا۔ تیسرا حصہ جو میرے ساتھ ہے آج رات کوچ کر رہا ہے۔ ہم کل دوپہر تک شوبک کا محاصرہ کر چکے ہوں گے۔ باقی 2 حصے صلیبیوں کو ان طریقوں سے جن کی میں نے تمہیں مشق کرائی ہے دشمن کو صحرا میں پریشان کیے رکھیں گے۔ اس تک رسد نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ جو ہی پانی کے چشموں سے ہٹے گا تم چشموں پر قبضہ کر لو گے۔ حملہ ہمیشہ پہلو پر کرو گے اور لڑنے کے لیے رکو گے نہیں۔ جانباز دستے ہر رات دشمن کے مویشیوں پر آگ پھینکیں گے۔ یہ 1171 کے آخری دن تھے جب کرک والوں کو سلطان ایوبی کے لمبے انتظار کے بعد پتہ چلا کہ شوبک جیسا اہم قلعہ سلطان ایوبی کے محاصرے میں آ گیا ہے، جبکہ زیادہ تر فوج کرک میں اکٹھی کر لی گئی ہے اور صحرا میں بھیج دی گئی ہے۔ شوبک کو وہ کوئی مدد نہیں دے سکتے تھے۔ صحرا میں جو فوج گئی تھی مسلمان اس کا برا حشر کر رہے تھے۔ صلیبیوں کی پریشانی یہ تھی کہ مسلمان سامنے آ کر نہیں لڑتے تھے، وہ گوریلا اور کمانڈو طرز کے حملوں سے ان کا نقصان کر رہے تھے۔ انہوں نے رسد روک لی تھی، پانی پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ صلیبیوں کی یہ فوج نہ لڑنے کے قابل رہی تھی نہ پیچھے ہٹ کر شوبک کو بچانے کے لیے پہنچ سکتی تھی۔ شوبک میں صلیبیوں نے قلعے اور شہر کی دیواروں سے تیروں اور برچھیوں سے بہت مقابلہ کیا، لیکن سلطان ایوبی کے نقب زن دستوں نے دیواریں توڑ لیں۔ یہ محاصرہ تقریباً 1.5 مہینہ رہا۔ آخر سلطان ایوبی شوبک میں داخل ہو گیا۔ وہ سب سے پہلے بیگار کیمپ میں گیا جہاں کے بدنصیب قیدیوں نے شکر کے سجدے کیے۔ صلیبیوں کی صحرا والی فوج بے ترتیبی میں پسپا ہو کر کرک کے قلعے میں چلی گئی جہاں بہت سی فوج بیکار بیٹھی تھی، صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی تھی۔